وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس كورت، سورج. واذا النجوم انكدرت، ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی. سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں.
تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدہا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وَقُلٌ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے. کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے،
پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے۔ لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دیں۔ ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں؟ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔
ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑ ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا، ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے نا، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔
میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے. پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا. سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا. چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں، اسرافیل، پھر سور پکڑائے گا. سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا. ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی. پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے. وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں. وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنتیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب. پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرے گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت. میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے. پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، 4تھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا. علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں. پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا. آج فیصلے کا دن ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ. آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں. آج ظالم
فرعون، نمرود، حامان، شداد، ایک طرف آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، ذبح کر رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھن چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردھا، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکوٰۃ، عمرے، تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی، لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے،
اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مردی عورت، آہا، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو ام اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جہاں جیت گیا تو 4 سال 5 سال پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ اذان ہو جائے تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے توق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوف ہے دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو،
پھر ہنیا، ہنیا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ نہ بیماری نہ پخانا، پیو نہ بیماری نہ پیشاب۔ پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کیسی عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا۔ اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے، جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا، جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبتوں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے، پرندے وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ برائلر مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد تسی کھاندے ہو، کھلوتی فوت ہوئی ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتھے چماونا ہے، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس دونوں کی بلواونا ہے۔ ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں، اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے،
کہنے کہ میں آ جاؤں. انہوں نے کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا, آٹا گوندنے بیٹھا, پھر اس کو نرم ہونے دیا, سالن تیار کیا, روٹی بنائی, تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو, اس کو کہتا ماں جی ماں جی. اس کو اٹھایا, نوالے بنا کے کھلاتا رہا. اس نے کہا ہوں میری بس, تو اس نے منہ صاف کیا, اس نے اس کو لٹایا. وہ کچھ بولی, کچھ بڑائی. موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے, کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے. یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں, جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی. ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ, کہاں ایک کسائی. لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی. ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر, جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے. عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے, اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے. انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ دلداری کے لیے تھا, اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے, شکل صورت سے بھی نہیں. میرے رب کی قسم, صرف ایک دوسرے کو عزت دینے, احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے, مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے. اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا, اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں, آپ کے صحابہ جنتی, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام. ہائے ہائے, میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ, میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے, نہاتا پھر رہا ہے. تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا, اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے. یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت, آنے والی گناہگار امت, آنے والی باغی امت, بغاوت کرنے والی امت, ان کے لیے روئے ہیں, ان کے لیے رونا ہے. ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی, ہارٹ اٹیک ہوا, ٹھیک ٹھاک تھے, اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی, ایک فیصل آباد. تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو, اور میری دھیاں تو لے آؤ, میری دھیاں تو ملا دیو, میری بچیاں تو ملا دیو. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. پیر محمد اس کا بیٹا تھا, کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, 7 جون ہے, 11 ہجری 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح
آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، کرو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا، تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب
اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے بھی امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے طول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے۔
جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک۔ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گیا؟